ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم قرآن کی تفسیر کا اور تشریح اور ترجمہ یقیناً شامل ہوں گے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ سے ابتدا سے سورہ فاتحہ سے۔ ہم اس سے پہلے قرآن کے 15 اجزاء کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ایک دفعہ اس کا دورہ کر چکے ہیں، اس کے دروس ہو چکے ہیں۔ پچھلے کئی سال ہم نے انہی دروس میں سورہ اسراء سے 15ویں سپارے سے شروع کر کے قرآن کے آخر تک ترتیب وار آیات کی تشریح کی ہے، اور جو دوست مختلف ٹائموں میں سامنے موجود تھے ان کے سامنے یہ درس کا سلسلہ ہوا ہے۔ اب ہم اختتام پر پہنچنے کے بعد دوبارہ سے انشاءاللہ خدائے منان کے فضل اور کرم اور قوت اور حول سے انشاءاللہ دوبارہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو ہو سکے اس قرآن کو، اس نورانی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دعا ہے خدا کریم ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس حوالے سے توفیق عنایت فرمائے۔ خود ایک چھوٹا سا سوال یہاں ابتدا میں یہ عرض کریں کہ قرآن خود کتاب مبین ہے، بیان للناس ہے۔ خود قرآن کے بارے میں خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، کتاب حق ہے، کتاب میزان ہے، کتاب بیان ہے، واضح ہے، حکیم ہے۔ بہت ساری صفات قرآن کے بارے میں ہیں، تو اس کی جب اب بتا دیا گیا ہے تو پھر اب اس کی یعنی خود ہی کتاب جب اتنی مبین ہے، واضح ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کی مزید بیان کرنے کی اور تفسیر کی۔ وعلیکم السلام۔
تو یہ اس کا جواب بہت طبیعی اور فطری سا معقول سا جواب یہی ہے کہ انسانوں کے سمجھنے کی سطح بھی مختلف ہوتی ہے. انسان ہمیشہ سیکھتا ہے اور سیکھنے کا عمل، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خود اہل لغت کو بھی سارے الفاظ پر، ٹھیک ہے قرآن اپنے الفاظ اس کے جو موجود ہیں وہ بہت ہی مبین ہیں، واضح ہیں، صاف ہیں، لیکن حتیٰ انہی الفاظ کے معنی جاننا بھی ضروری. جیسے ایک اہل لغت ہوتا ہے، وہ لغت والا ہوتا ہے، اپنی زبان تو جانتا ہی ہے، لیکن پھر بھی اپنی زبان کو اچھے انداز میں جاننے کے لیے اس کو دوسروں کی تعلیم، تشریح اور تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن میں بھی اسی لیے یہ زاویہ موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ خدا کریم نے اس کے مبین ہونے کے باوجود خود نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے بڑے وقفے سے اور درجہ بدرجہ اور آرام سے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کر سکیں، لوگوں کو بیان کر سکیں، تفسیر کر سکیں اس چیز کی جو لوگوں کی طرف ہم نے بھیجی ہے. یعنی خط تو آیا ہے، اب اس خط کو پڑھ کے اس کی تشریح بھی کر دیں، وضاحت بھی کر دیں، کھول کر تفصیل بیان کر دیں. تو نبی نے یہی کام کیا. سب سے پہلے مفسر جو ہے قرآن کے، مبین قرآن کے، مشرح اور شارح قرآن، وہ نبی کریم کی ذات تھی. اصحاب رسول نبی کریم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ جو بات کی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یا مثال کے طور پر قرآن میں حکم آیا ہے کہ خدا اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی نبی پر درود بھیجا کریں. اب یہ بات تو آ گئی ہے، لیکن اس کی وضاحت کیسے ہو کہ یہ درود کس طرح بھیجنا ہے اے نبی خدا؟ تو پھر نبی بتاتے کہ یہ اس طرح درود بھیجنا ہے. یہ بھی تفسیر کا حصہ ہے، یہ تفسیر کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے اس بات کی جو خدا کریم نے بتائی ہے. اور بہت ساری غیب کی باتیں ہیں جو جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان کے الفاظ موجود ہیں قرآن میں. بہت ساری باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب خدا کریم نے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا رکھنے جا رہا ہوں، بنانے جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے اعتراض کیا. پھر خدا کریم نے یہ کیسے واقع ہوا ہے، یا اس کی کیا تفصیل ہے، آیا اسی طرح واقع ہوا ہے، آیا اسی طرح سجدہ تھا جس طرح مثلا ہم سجدہ کرتے ہیں، یا کیا تھا؟ تو بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہی تفسیر ہوتی ہے. بس تفسیر ایک ضرورت ہے، اور اس کا ادراک پہل سے ہی خود جب قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، تو پھر مسلم ہے آگے مسلمین نے اس کو اسی طرح لینا تھا. پھر نبی سے جتنا ہو سکا یا جتنا اس چھوٹے سے زمانے میں ممکن تھا معلوم کیا گیا. پھر اس کو بعد میں مختلف علوم قرآن ایجاد ہوئے، ان کی مدد سے تفسیر کا معاملہ آگے چلایا گیا. خود نبی سے مرکزی رہنمائی لے لی گئی کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح تفسیر کی جاتی ہے، کس طرح وضاحت کی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ خود اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، تفسیر کو بیان کرنے کے لیے کچھ علوم ایجاد کیے گئے. یعنی خود قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ علوم
ایجاد کیے گئے ہیں، علماء نے بیٹھ کر سوچ سمجھ کر قرآن کے مطالعات کر کر اس سے ایک چیز اخذ کی ہے، کچھ اصول اخذ کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں، لغت کے اصول لغت سے پہلے نہیں بنتے ہیں، لغت آنے کے بعد اس کے اصول اس کے موجودہ ڈھانچے سے لیے جاتے ہیں۔ جیسے نحو ہے، مثال کے طور پر آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نحو پہلے نہیں بنی ہے کہ بھائی اس کے اصول دیکھ کر لوگوں نے بات چیت کی ہو اور پھر اس کے مطابق جملے بنائے ہوں اور سارا سلسلہ ایسا ہوا، نہیں، بلکہ پہلے لغت موجود ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو تکلم کیا ہے، استعمال کیا ہے، پھر نحویوں نے اس کا مطالعہ کیا، علماء نے اس کا مطالعہ کیا کہ لوگ مثلاً کیا کرتے ہیں، جب ماضی کے لیے استعمال کرنا ہو تو کیا انداز اپناتے ہیں، جب استقبال کے لیے استعمال کرنا ہو تو کیا انداز اپناتے ہیں، مثلاً یا جملے کا پہلا لفظ بولتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، مبتدا کی صورت میں ہو تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، کس اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھ کر پھر اس کا اصول بنایا گیا تاکہ اگلے جو آئیں ان کو بتانے کے لیے کہ آپ بھی ان اصول کو دیکھ کر پڑھیں۔ ایسے نہ ہو کہ نئی نسل یا نئے لوگ جو ہیں ناواقف لوگ لغت سے، وہ لغت کو غلط ادھر ادھر پڑھتے رہیں، جہاں نصب پڑھنی ہے وہاں رفع پڑھ دیں، جہاں رفع پڑھنی ہے وہاں جر پڑھ دیں، یا دوسرے اسی طرح ماضی کی جگہ مضارع استعمال کریں، مضارع کی جگہ امر استعمال کریں، یا دوسرے جو مختلف زاویے اور مختلف اس کے جسے ایسپیکٹ کہہ سکتے ہیں، مختلف وجوہ ہیں اس کے اور دیکھنے کے سلسلے ہیں۔ تو یہ سارے اسی طرح وجود میں آتے ہیں، ایک چیز پہلے سے لغت کے ہونے کے۔ قرآن میں بھی اسی طرح، قرآن آنے کے بعد علماء نے بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد کچھ علوم ایجاد کیے کہ جن کی مدد سے بھائی پہلے ان علوم کو جو ہے سمجھا جائے، پھر ان کی مدد سے قرآن کو سمجھا جائے، اور ان کو کہتے ہیں علوم قرآن، یعنی وہ علوم جو خاصتاً قرآن کے بارے میں ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے بارے میں ہیں۔ علوم قرآن خود ایک، جہاں دوست پڑھتے ہیں تو علوم قرآن کا اپنا علیحدہ ایک تخصص ہے، جو اس بارے میں متخصص بننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسے اب شان نزول کا پتہ چلانا کہ یہ آیت یا یہ صورت کس وقت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس وقت کیا ہو رہا تھا، کیا انوائرمنٹ تھا، ماحول کیا تھا، کس وجہ سے یہ باتیں خدا کریم نے نازل کی، یا یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب کیا ہے، یہ جو ترتیب رکھی ہوئی ہے یہ کس نے رکھی، آیا نبی کے زمانے میں طے ہوئی تھی یہ ترتیب کہ پہلے سورہ فاتحہ ہو، پھر سورہ بقرہ ہو، پھر سورہ آل عمران ہو، یا اس طرح جیسے ترتیب بنی ہوئی آخر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہو۔ پھر آیتوں کو کس نے ترتیب رکھی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ آیتیں درمیان میں علیحدہ علیحدہ بھی نازل ہوئی ہیں، تو یہ کس نے ادھر فٹ کرائی ہیں کہ اس جگہ اس آیت کو رکھنا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے، یہ انہی علوم قرآن میں مہارت جب آدمی حاصل کرتا ہے تو پھر ان کی تحقیق بھی کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے یا اس زمانے میں ہوا ہے۔ ایک اور مثال بھی اس حوالے سے عرض کروں کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، یا یہ ہے کہ فلاں
جو الفاظ ہیں ان کے کیا مطلب ہے، جو قرآن کی ابتدائی بعض صورتوں کی ابتدا میں موجود ہیں ان کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، یا بہت ساری دوسری باتیں ہیں جو اب یہاں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیونکہ علوم قرآن نہیں ہے، ہمارا مقصد خود قرآن جو موجود ہے اس کی تفسیر اور تشریح ہے، اس لیے ہم اس علوم قرآن کے زاویے کو رہنے دیتے ہیں محققین کے لیے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، تاکہ آپ بعد میں قرآن کی طرف آئیں تو آپ بہت ہی ابزار کے ساتھ تیار ہو کر ہیں۔ جیسے کسی مکینک کو اگر کام کرنا ہو تو دو چیزیں اس کو ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ابزار کا اس کے پاس ہونا، آلات کا ہونا، اور دوسرا آلات کو استعمال کرنے کا ڈھنگ آنا۔ یہ چیز ہو پھر وہ آپ کی جو مشین کوئی بھی ہے اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہے اور اس کو ایک اچھی حالت میں لے آ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے بھی اگر کوئی صحیح چاہتا ہے کہ اس کو سمجھے اور سمجھائے تو اس کے پاس اس کو سمجھنے کے ابزار یعنی علوم قرآن سے کی واقفیت، خود علوم قرآن اس کو حاصل کرنے چاہیے، اور پھر ان کے استعمال کا طریقہ کار بھی اس کو آنا چاہیے، اور تب جا کر اس وادی میں انشاءاللہ وہ داخل ہوگا۔ تو ہم جیسے ہماری پہلے سے ترتیب ہے، ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں، ہم ان سارے علوم کو یہاں اس درس کا کیونکہ موضوع نہیں ہے، وہ تخصصی موضوع ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اسپیشلائزیشن جو کرتے ہیں اس کا موضوع ہے۔ ہمارا موضوع اس قرآن، موجودہ قرآن کی تفسیر کرنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو ہم پہلے آتے ہیں اور اس کی بسم اللہ سے، اور جو موجود قرآن ہے پورے جہان میں شکر خدا اور حمد خدا، مسلمانوں کے استحکام کی دلیل قرآن موجود ہے، اور پورے جہان میں یہ ایک ہی پرنٹ کے ساتھ یا ایک ہی ڈھاب میں چھپتا ہے اور سب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور چاہے فرق متعدد ہوتے رہیں، چاہے آگے فقہی تنوع موجود ہے اور مختلف قسم کے فقہی زاویے رکھتے ہیں مسلمان، یا مختلف عقیدوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز جو مشترک ہے وہ قرآن ہے۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے جہان میں قرآن اسی طرح چھپتا ہے، اور حتیٰ اس میں زبر زیر کے اختلاف کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا ہے، اور اسی لیے جدھر کا مرضی ہے قرآن چھپا ہوا ہو، کوئی بھی مسلمان اس کو لے کر اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور چاہے آپس میں اتنے شدید اختلاف ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مثلا ادھر فلاں جگہ اس جگہ کے قرآن چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں گھروں میں، اور دوسری جگہ دوسروں کی طرف سے چھپے ہوئے قرآن اور پرنٹ ہوئے قرآن موجود ہیں، اور وہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے بالکل بھی۔ میں نام کسی جگہ کا اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ خام کے ان ناموں سے ایک خاص قسم کی ذہنیت انسانوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ تو ہر قسم کے مسلمان چاہے جس طیف سے، طبقے سے، جس ملک سے بھی ہیں، وہ اسی ایک قرآن کو ہی پڑھتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی کتاب شمار ہوتی ہے، جو کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور والناس پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی ان سارے چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کہ کیا محققین کے آپس میں تحقیقی اور علمی اختلاف ہیں، ہم بھی قرآن کو بسم اللہ سے اور سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے، اور جہاں کوئی مربوطہ بات ہوگی انشاءاللہ کریں گے۔ تو پہلی
بات جو ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس بارے میں کچھ بات بیان کریں گے. اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کے سلسلے بھی ہیں. انشاءاللہ اس کی تشریح بھی عرض کرتے ہیں. پہلے اس کے بسم اللہ جو ہے اس کے فضائل ذکر کر دیتے ہیں. آج اگر کوئی اتنا وقت ہمارے پاس بنتا ہے کہ ہم اس بسم اللہ کے فضائل ہی ذکر کر دیں. تو شاید یہ مکس بھی ہمیں کرنا پڑے، فضائل اور اس کی کچھ تشریح. ایک بات بسم اللہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ابھی علوم قرآن کی جو بات میں نے کی ہے یہ ہے اختلاف علوم قرآن کا جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہاں میں اس کا بہت ہی تھوڑا سا ذکر کروں گا. مسلمانوں کے ایک طبقہ جو ہے، طبقہ نہیں، ایک مطلب کچھ مسلمان وہ بسم اللہ کو قرآن کا جز سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا جز ہے. مکی اور کوفی قراء اور سابقین ادھر نظر رکھتے ہیں کہ یہ پکا جز ہے، اور دوسرے کچھ قراء مثلا بصرہ ہے یا مدینہ ہے یا دوسرے کچھ قراء ممکن ہے دوسری طرف جاتے ہیں. اور یہ ایک اختلاف ہے جو سلسلہ ہے موجود ہے کہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. لیکن ہمارے سامنے یہ بات اس لحاظ سے کہ ان کی باتوں کو جو بھی اختلاف سلسلے ہیں، ایک بات واضح ہے کہ قرآن میں تمام صورتوں کے اول میں سوائے سورہ برات کے بسم اللہ آئی ہوئی ہے، اور یہی مسلمانوں کی روش سے ہی آئی ہوئی ہے. نہیں تو ایک بسم اللہ بھی اس کے لیے شاید کافی تھی اور پورا قرآن اس کے بعد آ جاتا. تو بہرحال میں اس کی تحقیق کی طرف نہیں جاتا ہوں کہ یہ بھائی ہم فائنل کریں کہ بھائی یہ ہے یا نہیں ہے. یہ اختلاف ختم بھی نہیں ہونے ہیں کیونکہ کتابوں میں بڑوں نے لکھ دیے ہیں، آ رہے ہیں، اور ہر گروپ کے ساتھ، ہر سلسلے کے ساتھ کچھ اس کے موافق اور کچھ مخالف ہونے ہیں. اور کل حزب بما لدیہم فارحون. قرآن نے پہلے ہی ان چیزوں کو بہت واضح بتا دیا ہے کہ انسان طبیعتاً ایک ایسی بلا ہے یا ایسی چیز ہے، ایسا وجود ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، جس زاویے پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور باقی سب ٹھیک نہیں ہے، اور اندھا دھند اسی کی ہی روش پہ چلتا رہتا ہے اور پوری زندگی گزار دیتا ہے. پتہ اپنے سارے سلسلے کا بھی نہیں ہوتا ہے، نہ اپنے اسی جس میں وہ ہوتا ہے اسی کے مطالعہ بھی اس کو نہیں ہوتا ہے. لیکن جو نقطہ میں نے عرض کرنا ہے، 3 باتیں ہیں، اور اسی وجہ سے جو بات کی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان حتیٰ نماز میں بھی اپنی سورہ فاتحہ کے پہلے بھی، حتیٰ اب تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور باقی صورتوں کا حصہ نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھتے تھے. لیکن اب جو اس لیول تک بھی بعض پہنچ گئے ہیں کہ وہ حتیٰ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ہمیں، لیکن ہمیں 2-3 نقطے ہیں وہ ذہن میں رکھیں تو پھر جیسے بھی مرضی ہے باقی اپنی. نمبر 1 یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی متفقہ رائے ہے، تمام مسلمانوں کی متفقہ کتابوں میں متفقون علیہ موجود ہے. اصحاب نے اسے نقل کیا ہے کہ رسول خدا اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو پڑھتے تھے، بالجہر پڑھتے تھے. ہر سورت سے پہلے رسول خدا اپنی نمازوں میں اس کو پڑھتے تھے. تو چاہے ہم اس کو اس کا حصہ مانیں قرآن کا اور صورتوں کا حصہ مانیں یا نہ مانیں،
لیکن سنت رسول بھی تو کوئی چیز ہے، سنت رسول بھی تو کوئی چیز ہے۔ جب رسول خدا یہ کام کرتے تھے تو ہمیں اس حوالے سے بھی تو ایک وہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دو مختلف جب نقطۂ نظر ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ حصہ ہے کچھ نہیں ہے، تو بسم اللہ برکت والی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اگر پڑھ بھی لی جائے تو نقصان کیا ہے؟ برکت والی چیز تو ہے نا، سب مانتے بھی ہیں کہ برکت والی چیز ہے اور اچھی چیز ہے، تو اگر مثلا جو پڑھ لیں گے اگر حصہ ہوا تو ان کی نمازیں بھی ٹھیک، ان کی بات بھی ٹھیک، ان کے سلسلے ٹھیک، تو جو نہیں پڑھیں گے وہ تو نقصان کر جائیں گے۔ لیکن اگر ان کا نقطۂ نظر یعنی اس نقطۂ نظر پر چلا جائے کہ اس کو پڑھا جائے تو نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، نقصان فرضی نقصان سے بھی بچ جائیں گے اور فائدہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی بدعت تو ہے نہیں۔ جب بدعت نہیں ہے تو پھر فرض کریں کہ پڑھ لینے میں حرج کیا ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، مسلمان اکثر صرف اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، اکثر چونکہ دوسرے جو ان کے قائد میں دوسری طرف مسلمان ہیں وہ کیونکہ وہ پڑھتے ہیں تو پھر انہوں نے حتماً اس کو نہیں پڑھنا، چاہے برکت والی چیز ہوتی رہے، چاہے نبی اس کو پڑھتے تھے، اصحاب پڑھتے تھے، اور یہ مرکزی کتابوں میں جو حدیث کی مرکزی کتابیں ہیں تمام فقہوں میں، تمام جو مسلمان گروپ ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے، متفق علیہ ہے کہ نبی یہ کام کرتے تھے۔ تو اس کو بھی دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے اس میں بھی اگر کوئی ہوتا تو کوئی ایک تو اس کو کرتا کہ کسی صورت کے اول میں اس کو نہ چھاپتا، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ کچھ اس کی اہمیت ہے صحیح اس بسم اللہ کی، یہ ہر صورت کی ابتدا میں پھر ضرورت نہیں تھی اس کی درج کرنے کی، اگر یہ قرآن کا یا صورتوں کا حصہ اور اس کے لیے علیحدہ آیت نہیں تھی تو پھر ہر صورت میں اس کو ذکر کرنے کی نہیں تھی۔ ایک اور بات، مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن کسی بھی محفل میں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی جگہ نماز سے ہٹ کر، نماز سے باہر کسی بھی جگہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے، کوئی بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، تو آج تک نہیں دیکھا گیا ہے کبھی بھی کہ وہ بندہ بسم اللہ کے بغیر قرآن پڑھے۔ مثلا ایسے جیسے ہی سٹیج پہ کوئی آئے تلاوت کرنے کے لیے، یا کوئی بچہ اسکول میں اسمبلی میں شروع کراتا ہے، کوئی چیز پڑھتا ہے تو وہ کیا کرے گا، پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور پھر قرآن پڑھے گا، چاہے آیت پڑھے چاہے سورت پڑھے، جیسے بھی پڑھے۔ تو کتنی ہماری بے بسی یا سادگی ہے، یعنی ذہنی بے بسی ہے اور سادگی ہے کہ ہم قرآن جب نماز میں آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وہی جو ہم باہر عام حالات میں کسی بہت ہی سادہ سے سادہ بندے کو کہیں نا، اے بندے خدا تھوڑا سا قرآن اگر تمہیں کچھ آتا ہے تو مجھے سناؤ، ایک آیت قرآن کی سنا دو یا چھوٹی سی کوئی چیز سنا دو قرآن کی، تو وہ کیا کرے گا، جھٹ سے اس کے منہ سے پہلی بات جو نکلے گی وہ کیا کہے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ عمل ہم نماز سے ہٹ کر بھی کبھی بھی اس طرح انجام نہیں دیتے ہیں اور اس کے بغیر شروع نہیں کرتے، تو چلیں اسی زاویے سے نہ مانیں اس کو قرآن کا، اس کا سورت کا حصہ نہ مانیں اس کو، اس کا قرآن کا، بعض تو قرآن کا حصہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ تبرک ہے، حتیٰ سورہ حمد کا بھی حصہ نہیں ہے، جبکہ
یہ بھی متفقن علیہ بہت سارے، یعنی بہت سارے، اکثریت اس کی ہے کہ یہ سورہ حمد کی تو پکی آیت ہے، لیکن باقی صورتوں کی بھی یہ ایک آیت کے طور پر ہے۔ تو بہرحال ان اختلافات کو چھوڑ کر صرف یہ اس زاویے سے بھی اگر کچھ دیکھا جائے کہ یہ کس طرح آدمی نماز میں اس کو ترک کر سکتا ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ بس ہم نے وہ جو ہمارا ایک دوسرے وہ کام نہیں کرنا جو دوسرے کر رہے ہیں، چاہے اچھا ہی ہوتا رہے۔ اور یہ بین ہی وہی دلیل ہے جو حضرت نوح کے جو زمانے میں پیش آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نہیں مانتے تھے کچھ لوگ قرآن میں جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے، بھئی ہم اس لیے نہیں اے نوح تمہیں مانتے کیونکہ تمہارے ماننے والے تو بڑے ہی ایسے نکمے قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی ایسے کمتر لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے کے بادی اور رائے لوگ ہیں، ایسے بہت ہی ناسمجھ قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے چونکہ وہ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ حق آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہم حق کے پیچھے نہیں چلنے والے، اگر وہ لوگ ادھر ہیں نا تو پھر ہم ادھر نہیں ہیں۔ یہ وہ طرز فکر ہے جو ابھی تقریباً بہت سارے مسلمانوں پر حاکم ہے، اور اس میں کوئی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی گروپ، ہاں میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ خرابی اسلام میں، خرابیاں کرنے میں تقریباً سارے گروپ شامل ہیں، انہوں نے کئیوں نے بہت ساری چیزیں بڑھا رکھی ہیں، کئیوں نے بہت ساری چیزیں دین سے کم کر رکھی ہیں، سب نے بلا استثناء کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہوا ہے اور ابھی بھی موجود ہے، اور بڑے دھڑلے سے اسی پر قائم ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف جب وہ نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے، اور اگر وہ چیز دوسری طرف ہے تو ہم نے وہ چیز نہیں کرنی، صرف ضد میں اور مقابلے میں، اور اس طرح حق کی بات، حق کو رہنے دیں کنارے پہ، اس پہ طرف نہیں جاتے۔ بہرحال اب آتے ہیں، یہ بات جب ہمارے لیے تھوڑی سی ہوئی گی کہ بہتری اسی میں ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھی جائے، اس کی بہت معقول دلیلیں عرض کر دی ہیں، ان تمام اختلافات کو کہ کس نے کیا کہا ہے بالکل ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف نبی کے حوالے سے جو واضح بات ہے اس کو نظر میں رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں طرف سے دیکھ کر اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر فائدہ ہوا تو ہو جائے گا، نہ ہوا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمام مسلمان قرآن جہاں بھی پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، نماز سے ہٹ کر بھی، تو وہ بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں، تو کیوں ہم قرآن کو نماز میں بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیں اور پڑھیں؟ اور ایک دو اور بات بھی جو تھی۔ اب آتے ہیں بسم اللہ کی فضائل کہ یہ جو پڑھتا ہے اس کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ خدا کریم نے نبی کریم کی طرف سے یہ ایک ثوابی حدیث موجود ہے بسم اللہ کے بارے میں، کہ جب حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا معراج پہ، تو وہاں میں نے دیکھا، جو کہ البتہ اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے ایک اور حدیث ہے کہ جب کوئی یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ ہی پڑھتا ہے، تو خدا کریم اس کے لیے جنت میں 70,000 محل یاقوت کے اس کے لیے بنواتا ہے،
اب یہ کہ یہ کیسے ہوں گے، کس طرح ہوگا، کیا آیا اس کو ہم کیا اثر کریں گے، یا کس طرح ایک جنتی ان چیزوں سے استفادہ کرے گا، یا اس کی اتنی کیا ضرورت ہے، یا یہاں ہم اس چیزوں کو واقعا سمجھنے سے قاصر ہیں، نہیں ہے جب تک کہ وہاں جائیں نہیں اور وہاں پائیں نہیں، دیکھیں نہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں موجود بچہ وہ جتنا بھی چاہے نا کہ بھائی بہت ساری میری چیزیں ہوں، یہ ہو، وہ نہیں چاہ سکتا ہے، نہ ہی اس کو سمجھ آتی ہے، نہ اس نے یہ جہان باہر والا دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کا تصور کر سکے۔ اس کو صرف وہی جو ماں کے جسم سے نکلا ہوا خون کا کچھ قطرے جو ہے وہ اس کو ملتے رہتے ہیں، وہی سمجھتا ہے کہ یہی میری ساری دنیا ہے، اور بس اس کے بغیر تو کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں کتنی دنیا ہو سکتی ہے، ہاں؟ تو اس کو یہ سمجھنا کہ بھائی وہ آئے مثلاً اس کو کہے کہ بھائی ہاں جی باہر کی دنیا کی چیزوں کی وہ سمجھ سکے یا ان کو درک کر سکے، اصلاً ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہی حالت ہماری ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یا پا رہے ہیں یہ اتنا کم ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا ذرے کے برابر ہے، ہاں، کہ ہم اس جہان کا تصور ابھی ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن خدا کریم نے اس جہان کو بھی اتنا وسیع بنایا ہوا ہے کہ ہم اگر عقل کے زور سے اس کام کو چاہیں کہ سمجھیں تو تھوڑا سا ہمیں زاویہ نظر آ سکتا ہے کہ جس زمین پر کروڑوں اربوں انسان رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی تمنائیں رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، یہ زمین ہماری اس کائنات میں ایک ذرہ ریت سے چھوٹی ہے جو ریگستان میں پڑا۔ ایک ریگستان میں کتنی ریت ہوگی، کتنے ذرات ہوں گے، اس میں سے ایک ذرہ یہ زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں اور جس کے ہم کدھر رہتے ہیں، ایک زاویے میں، ایک اتنی چھوٹی جگہ پہ ہم رہتے ہیں کہ اس زمین میں بھی اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم ایک ملک میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ، ایک شہر میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ، ایک محلے میں بھی ایک چھوٹی، ایک گھر میں بھی ایک چھوٹی سی، ایک بالکل چھوٹی سی جگہ پر جو ہے نا ہم رہتے ہیں۔ ہم نے یہی کچھ دیکھا ہوا، ہم نے تو یہ زمین بھی پوری نہیں دیکھی، ہم پوری زمین کی مختلف چیزوں کی تمنا کیسے کر سکتے؟ بس یہ اس قسم کے جو ثواب لکھے ہوئے ہیں ان کو وہاں درک کرے گا بعد میں کہ یہ کیا ہے، کس طرح یہ چیزیں، کیونکہ اس کی جو تفصیل ہے میں یعنی آدمی جتنا بھی ذہن کو دوڑائے کسی جگہ پہنچتا نہیں ہے کہ وہ 70,000 موتیوں والے ہوں، اس میں پتہ نہیں 70,000 تخت ہوں گے اور 70,000 حوریں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوں گے، ہیں جی۔ تو کئی مومن بیٹھے ہوں کہیں گے کہ ہمیں تو ایک ہی بہت ہے، ہیں جی، ہیں جی، 70,000 جو ہے وہ ہم کیا کریں گے یا کیا ہوگا یا کس طرح ہے یا کیا اس سے مراد ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم اس کو اسی طرح جو جیسے کہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ اے انسانوں ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا کل من ربنا، کہ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم تسلیم ہیں، مانتے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ کیسے ہے، تعویل اس کی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث نبوی میں ہے کہ جب مومن پل صراط پہ گزر رہا ہوگا، اب میں دوستوں کو بتا چکا کہ پل صراط کوئی اور چیز نہیں ہے، پل صراط پہ ابھی موجود ہیں، ہم اسی پل صراط ہی پر موجود ہیں، اور ہم اگر تو مستقیم چلے گئے تو جنت میں، ادھر ادھر گر گئے تو جیسے گاڑی تیز رفتاری میں کسی سڑک سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو پھر کدھر جاتی ہے، ہاں جی، تو ایسے ہی ہوتا۔ تو کیا کرے اگر کوئی مومن پل صراط سے گزرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے
تو جہنم کی آگ جو کہ دونوں سائڈوں پہ جہنم کی آگ ہوتی ہے پل صراط کے اور نیچے بھی، تو وہ کہتی ہے کہ اے مومن ذرا قدم تیز چل، ادھر سے آگے ہو جا، کیونکہ تمہاری بسم اللہ پڑھنے سے میری آگ تو بجھتی جا رہی ہے، اگر تھوڑی دیر اور یہاں تو رک کر یہی عمل کرتا رہا تو پھر ہماری تو چھٹی ہو جائے گی۔ تو جہنم کہتی ہے اس کو کہ ذرا جلدی آگے نکل جا۔ اگر کوئی بچہ بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے، حدیث نبوی ہے کہ اگر جب معلم کسی بچے کو، یہ خود سب آپ دوستوں کے لیے جو کہ بچوں کو تعلیم قرآن دیتے ہیں، تو جب معلم پڑھاتا ہے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا کریم اس بچے کے لیے بھی براءت لکھتا ہے اور اس کے والدین کے لیے بھی براءت لکھتا ہے اور اس معلم کے لیے بھی براءت لکھ دیتا ہے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک دن اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، گزرتے ہوئے کسی قبرستان سے گزرے تو وہاں کسی قبر میں عذاب جہنم یا عذاب برزخ کے سلسلے ہو رہے تھے۔ عذاب کا پتہ چلا حضرت عیسیٰ کو، چونکہ وہ خاص وجود روحانی رکھتے تھے تو محسوس ان کو ہو جاتا تھا کہ قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے انہوں نے اپنے حواریوں کو بھی باخبر کیا کہ یہاں اس قبر سے پر عذاب ہو رہا ہے، ہم ادھر سے دور ہو جائیں، اور جلدی آگے چلے گئے۔ واپس جب آئے تو دیکھا کہ نہیں، اس جنت میں کیا ہے، اب آرام ہے، بلکہ رونقیں لگی ہوئی ہیں اور بڑی ہی موج مستی کا سماں ہے اور جنتی ماحول بنا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو تعجب ہوا تو کیا کیا، پھر انہوں نے نماز حاجت ادا کی اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہم جا رہے تھے تو ایسی حالت تھی اور اب یہ حالت ہے۔ تو خدا کریم نے ان کو جواب میں کہا کہ یہ بندہ جب فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کا بچہ بعد میں اس کی فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا، اور وہ بچہ اب کچھ بڑا ہو کر اتنا ہو گیا ہے کہ معلم کے پاس پڑھنے گیا ہے، تو معلم نے اس کو جو پڑھایا ہے پہلے وہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بچے کی اس بسم اللہ پڑھنے سے مجھے یہ شرم آئی یا حیا ہوا کہ جس کا بچہ جو ہے وہ اتنی اتلی زبان میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے زمین کے اوپر، اور کہ زمین کے نیچے میں اس کے والد کو عذاب دوں، اس لیے میں نے اس سے عذاب ہٹا لیا ہے اور اب وہ امن میں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد ایک اور حدیث میں روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو چانس زیادہ یہی ہے کہ اس کے کام میں گڑبڑ ہوگی اور وہ کسی اچھے نتیجے پہ اس کو نہیں پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے ظاہراً کوئی سمجھ لے کہ وہ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچا ہے، لیکن وہ اچھا نتیجہ ممکن ہے کہ اس کے سارے باقی سلسلوں کو خراب کر رہا ہو اور اسے پتہ بھی نہ ہو۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ نہیں ہوتا انسان کو، اور کتنی مصیبتوں میں وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم اس مصیبت کا دروازہ کھلتا ہے اور سامنے آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے اور مصیبتوں کا سامنا کرے اور پھر وہ واپس آ جائے اور بسم اللہ وہاں ہی پڑھ دے تو اس کی بسم اللہ کو
قبول کیا جائے گا اور اس کو اس کی توبہ کو مان لیا جائے گا اور اس کو وہ اس کے راستے کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی ایک پکی حدیث تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں جو معقول کام ہو، کل امر ذی بال، کوئی بھی ایسا کام جو کچھ اس میں اچھائی، کچھ فائدے کا کام ہو، اس کو بسم اللہ کے بغیر اگر آپ شروع کریں گے فَهُوَ أَبْتَرُ، یا کسی بعض میں ہے فَهُوَ أَقْطَعُ، تو وہ آپ کا کام اگر بغیر بسم اللہ کے آپ نے شروع کیا تو وہ درمیان میں یا کسی بھی جگہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نقصان مادی ہو اور ہو سکتا ہے یہ نقصان معنوی ہو۔ اس لیے تمام کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب بسم اللہ میں ہے کیا، اس میں کیا لطائف معنوی اس میں چھپے ہوئے ہیں، علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے کیا زاویے ہیں اس میں، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں یہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔